تاریخ اسلام میں بہت سے عظیم نام ہیں جنہوں نے ایمان، قربانی اور وفاداری میں نئی مثالیں قائم کی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس نے حق کی تلاش میں سلطنتیں چھوڑ دی اور غلامی برداشت کی اور ہزاروں میل کا سفر طے کیا کیونکہ وہ حق کو تلاش کرنا چاہتا تھا، تو یہ فکرہ صرف اور صرف حضرت سلمان فارسی کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شخص تھے جو ایک امیر ذمہ دار کے بیٹے تھے، شاہانہ محل میں پلے بڑے تھے، مگر ان کے دل میں ایک عجیب خلش تھی کہ کیا زندگی کا مقصد صرف دولت، مذہب کی رسومات اور دنیاوی عزت ہے؟ اور ان کے اندر ایک مسلسل پکار تھی کہ یہ نہیں، کچھ اور ہے، کوئی سچ، کوئی روشنی جو ابھی میں نے نہیں پائی۔ اور یہی تلاش انہیں ایک عظیم روحانی سفر پر لے گئی، ایک ایسا سفر جو ایران کے محل سے شروع ہوا، عراق، شام اور فلسطین کی سرزمینوں سے گزرا اور آخر کار مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر مکمل ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی کا اصل نام روزبہ تھا۔ آپ ایران کے شہر اصفہان کے قریبی گاؤں جے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد وہاں کے ایک بڑے ذمہ دار اور مذہبی پیشوا تھے۔ گھر میں ہر روز آگ جلتی تھی جسے مقدس سمجھا جاتا تھا، اور سلمان فارسی کا کام اسی آگ کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ اور وہ اکثر سوچتے کہ اس آگ کو تو میں خود جلاتا ہوں تو یہ میری حفاظت کیسے کرے گی۔ ایک دن وہ کام سے جا رہے تھے کہ ایک چرچ کے قریب سے گزر ہوا اور اندر عیسائی لوگ عبادت کر رہے تھے۔ ان کی عاجزی، آنسو اور دعاؤں نے حضرت سلمان فارسی کے دل میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ دین تو سچا معلوم ہوتا ہے اور اس میں روحانی سکون بھی ہے جو ہمارے دین میں بالکل نہیں ہے۔ اور جب اپنے والد کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ غضبناک ہو گئے اور ان کے والد نے کہا کہ یہ دین کو چھوڑو ورنہ میں تمہیں گھر میں قید کر دوں گا۔ اور واقعی میں انہیں زنجیروں میں باندھ دیا گیا، مگر سلمان فارسی کا دل یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ رات کو زنجیریں توڑ کر گھر سے نکل گئے، کچھ عیسائی تاجروں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں ایک راہب کے شاگرد ہو گئے۔ اور اس راہب کا ان کو جلد ہی پتا چل چکا تھا کہ یہ تو لالچی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور پھر راہب کی موت کے بعد وہ ایک دوسرے پادری کے پاس گئے اور یوں وہ ایک کے بعد ایک استاد کے پاس جاتے گئے اور ہر بار بہتر لوگوں سے سیکھتے گئے۔ آخر اموریا یعنی ترکی کے قریب میں ایک نیک راہب سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ راہب مرنے لگا تو سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس راہب نے جواب دیا کہ اب کوئی نہیں، اور ہاں سنو، اب آخری نبی آنے والے ہیں، وہ عرب میں ظاہر ہوں گے، ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور وہ ایسی سرزمین میں ہجرت کریں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اور یہ الفاظ سلمان فارسی کے دل میں چسپاں ہو گئے اور ان کے چہرے پر عزم کی روشنی پھیل گئی اور فرمانے لگے اب مجھے میری منزل معلوم ہو گئی ہے۔ سلمان فارسی عرب کی طرف نکل پڑے۔ ایک قافلے نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے، مگر قسمت میں کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے راستے میں دھوکہ دے کر انہیں غلام بنا لیا۔ ان کی زندگی کی عظیم ترین آزمائش شروع ہو چکی تھی، انہیں بیچ دیا گیا ایک یہودی کے ہاتھ، اور یوں وہ غلامی کی زنجیروں میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچے۔ اور وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ان کے خواب حقیقت بنیں گے۔ جب چند سال بعد نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سلمان فارسی نے لوگوں سے سنا کہ مکہ سے ایک نبی آئے ہیں جو خود کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں، اور ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فرمانے لگے کہ یہی تو وہ ہے
جن کی بشارت راہب نے دی تھی۔ سلمان فارسی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی یہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود نہ کھایا اور صحابہ کو دے دیا۔ اگلے دن سلمان فارسی پھر آئے اور کہا یہ ہدیہ ہے، اور اس بار آپ علیہ السلام نے خود بھی کھایا اور سلمان فارسی کا دل کانپ اٹھا اور ان کی دوسری نشانی پوری ہو چکی تھی۔ پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب گئے اور آہستہ سے آپ کے کندھوں کے پیچھے دیکھا اور وہاں پر نبوت کی مہر جگمگا رہی تھی، اور سلمان فارسی رو پڑے اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں وہی شخص ہوں جو ایران سے حق کی تلاش میں آیا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا سلمان تم ہم میں سے ہو، تم اہل بیت میں سے ہو، اور یہ عزت کسی غیر عرب کو پہلی بار نصیب ہوئی تھی۔ جب مدینہ منورہ پر قریش نے حملہ کرنے کی تیاری کی تو نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ مانگا، تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، فارس میں ہم خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن کے گھوڑے گزر ہی نہ سکے، اور یہ تجویز سب کو پسند آئی اور پھر خندق کھودی گئی، اور یہی وہ جنگ تھی جس نے اسلام کا نقشہ بدل دیا اور دشمن حیران رہ گیا۔ ایسا دفاعی حربہ عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور یہ جملہ ان کے ایمان اور اخلاص کی سب سے بڑی گواہی تھا۔ حضرت سلمان فارسی جب گورنر بنائے گئے تو بیت المال سے بہت تھوڑا لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بناتے، بیچتے اور وہی کمائی کھاتے تھے۔ ان کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوتے تھے مگر چہرے پر نور ہوتا تھا۔ ان کا ایمان کہتا تھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں زیادہ سامان لے کر چلنے کی ضرورت بالکل نہیں، اور آپ نے وفات کے وقت صرف چند چیزیں چھوڑی، ایک کپڑا، ایک پیالہ اور ایک ٹوکری، لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہ گیا۔